اللہ اکبر. سیرت کا وہ واقعہ جب غزوہ بن المصطلق کے سفر میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دامن عصمت و عفت کو تار تار کرنے کی ناپاک کوشش کی اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ وہ الزام لگایا جو کسی بھی پاک دامن خاتون کے لیے سب سے بڑا بہتان ہو سکتا ہے. پیارے نبی پریشان، صحابہ پریشان، سارا مدینہ پریشان منافقین کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے. تو اس وقت کیا ہوا؟ یہ جو منافقین کا پروپیگنڈا تھا اس کی زد پہ 3 صادق الایمان صحابہ بھی آ گئے. وہ صحابہ جو صادق الایمان تھے، سچے تھے، جانثاران رسول میں سے تھے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا. یہ زبان کا شر تھا کہ منافقین کے پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے اور ان کی زبانوں سے بھی ایسے جملے نکل گئے جن سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آبرو پہ حملہ ہوتا تھا. ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، ان کے خلوص میں کوئی شک نہیں، ان کے محبت رسول سے میں کوئی شک نہیں، ام المومنین سے ان کی وفاداری میں کوئی شک نہیں، پر منافقین کا پروپیگنڈا اتنا خطرناک اور یہ زبان کا شر اتنا عظیم کہ ان کی زبانوں سے ایسے جملے نکل گئے اور نتیجے میں پیارے نبی کو انہیں کوڑے لگانے پڑے. 80 کوڑے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کو، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ کو کوڑے لگائے گئے. انہیں سزا دی گئی انہیں پاک کرنے کے لیے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ وہ شاعر رسول ہیں، دربار رسول کے وہ شاعر ہیں جو نبی کے حق میں، رسول کے حق میں وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کے کہا تھا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ. مشرکین سے کہا کہ اگر کسی دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پہ آنچ آئے گی تو میں آپ کی آبرو کا دفاع کرنے کے لیے میرے ماں باپ کو قربان کر دوں گا، میری آبرو کو قربان کر دوں گا پیارے نبی کی آبرو کا دفاع کرنے کے لیے. ایسے سچے جذبات رکھنے والے صحابی اس زبان کا شر انہیں بھی لاحق ہو گیا. تو اچھے لوگ، مخلص لوگ بھی اس زبان کے شر سے بمشکل ہی بچ پاتے ہیں.